آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 باتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 3 کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 باتیں انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں، اللہ کے ہاں اس کی عظمتیں، اس کی رفتیں بڑھانے والی ہیں، اور 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وہ بیان فرمائی جو کل قیامت والے دن بندے کو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وہ بیان فرمائی جو کل محشر کے میدان میں بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اب یہ 12 باتیں میں اور آپ یاد کر لیں اور اس کو پلے باندھ لیں تو ہمارا اس جمعے کی نماز میں آنا قیمتی بن جائے گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو بندے کی نافرمانیوں اور گناہوں کا کفارہ ہیں۔ وہ 3 کون کون سے؟ فرمایا فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبْرَاتِ، مشکلات میں، آسان لفظوں میں بتاؤں، ٹھنڈ میں صحیح طریقے سے وضو کرنا۔ آج کل سردی آئی ہوئی ہے نا، آدھا مجمع ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کو بساکھ تک موقوف کر لیتا ہے، اور بساکھ آیا پرساں، اور ٹھنڈے پانی نال کون وضو کرے، کون ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے نماز پڑھے، پانی بھی ٹھنڈا ہے پھر وضو کرنا بھی اوکھ ہے۔ تو اس واسطے وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے وضو کرنا ہی چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑ دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عمل، یعنی موسم ٹھنڈا ہو جائے تو اس ٹھنڈے موسم میں یا کسی مشکل حالت کے اندر، مثال کے طور پر مشکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس پانی ہے نہیں لیکن وہ پانی خرید کر وضو کرتا ہے، پانی وضو کرنے کے لیے وہ دور جگہ پہ جاتا ہے، یا جس طرح ہمارے علاقے میں آج کل سردی ہے، پانی تو وافر ہے لیکن پانی کو ہاتھ لگانا ذرا مشکل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اس ٹھنڈ کے موسم میں جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ وضو کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اس کی نافرمانیوں کی معافی تلافی کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، افسوس کی بات ہے آج ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے گرمیوں میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، جتنا اجر و ثواب اللہ پاک مجھ اور آپ کو گرمیوں میں ایک نماز کے اوپر عطا کرتا ہے، سردیوں میں نماز پڑھنے، وہی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مشقت کے ساتھ وضو کرتا ہے، اس کو 2 اجر ہے۔ 2 اجر کا کیا مطلب ہے کہ جتنا گرمیوں میں یا گرم پانی کے ساتھ وضو کر کے ایک آدمی کو ثواب ملنا تھا، اس کے ڈبل اجر و ثواب اللہ پاک اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو ٹھنڈے پانی کے ساتھ مشقت کے ساتھ وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، گرمیوں کے موسم میں اور آپ اگر زور کے لیے وضو کرتے ہیں تو عصر تک وضو باقی نہیں رہتا۔ بڑے دن ہے، بندہ پانی پیتا ہے، درمیان میں اس کو سونا پڑتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ٹھیک ٹھاک وقت ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1:45 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے تو 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے۔
اتنے وقت میں سردیوں کے اندر بندہ 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، 4 نہیں تو 3 نمازیں تو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ پھر سردیوں میں چونکہ ہمیں پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو عام طور پر اگر صحت مند آدمی ہو تو وہ زور کے وضو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر عشاء نہ ہو تو کم از کم مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ سردیوں میں نماز پڑھنی مشکل ہے یا گرمیوں میں پڑھنی مشکل ہے؟ گرمیوں میں زیادہ مشکل ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنے لیے بس شیطان نے سنسار کی تو دو جی کون جی ٹھنڈا پانی ہو جی کون بھی سیدھی چلا جی بس چھوڑ اور بس بساکا بھی شروع کر صاحب۔ حالانکہ نماز کسی بندے کو معاف کسی صورت کے اندر نہیں ہے۔ روزے کے لیے معافی ہے، حج اس آدمی کے اوپر ہے جس کے اوپر استطاعت ہو، طاقت ہو، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت کے اوپر ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے نہ مریض کو چھوڑی ہے، نہ صحت مند کو چھوڑی ہے، نہ بوڑھے کو چھوڑی ہے، نہ بچے کو چھوڑی ہے، نہ مرد کو چھوڑی ہے، نہ عورت کو چھوڑی ہے، کوئی اس نماز سے مستثنا نہیں ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے، اور یہ فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے حدیث کے اندر آتا ہے اول ما يحاسب به العبد اليوم القیامہ الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب محشر کا میدان قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، اللہ حساب و کتاب کے لیے کرسی عدالت پہ آ جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال اللہ جو بندے سے کریں گے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کی نماز پوری نکل آئی اگے بھی اصحاب آسان ہو گئی سی، نماز میں پھنس گیا تو باقی سارے معاملات کے اندر بھی پھنس جائے گا۔ اس واسطے نماز کو بنانے کی کوشش کریں، اور اس کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ہے، مفتاح الصلاۃ الوضو۔ تو وضو کے اندر اہتمام کرنا، استنجا اچھے طریقے سے کرنا، عام طور پر دیکھا گیا ہے استنجے کے اندر بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کباب والوں کی تعریف کی۔ اب مدینہ والے جا کر کباب والوں سے پوچھنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر فی اناس یحبون ان یتطہروا، کہ یہ بستی ہے جی اس وچ لوگ رہنے جڑے پاکی کو پسند کرتے ہیں، تے تسی کیڑی پاکی کر دے ہو جڑے اسی مدینہ والے نہ کر دے، جڑے اور بستیاں والے نہ کر دے، کہ خدا سے تس دی تعریف کی تھی، انہاں آیا اسی استنجا 2 دفعہ کر دے ہیں۔ پرانے ویلے سے نا پہلے اسی استنجا ڈیلے کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ کرتے، اور اس کے بعد ہم پانی کے ساتھ دوبارہ استنجا کرتے ہیں، اور اللہ کو ہماری یہ آداب پسند آئی جس کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہماری اس صفت کا تذکرہ فرمایا۔ اس واسطے عام طور پر دیکھا گیا استنجے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، اجن پیشابہ دے قطرے چوندے ہو سن، اٹھ کے ناڑا بند کن سن، آ کے وضو میں تے بیٹھ کے سن، جب تک صحیح طریقے سے اطمینان نہ ہو۔ اور یہاں مجھے ایک اور بات یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا 2 قبریں تھیں، اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کس گناہ کی پاداش میں ہو رہا ہے؟ فرمایا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے ان کا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے استنجا صحیح طریقے سے نہ کرنا جس کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس واسطے صحیح طریقے سے استنجا کرنا، پاکی اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا جب میرے دربار کے اندر آؤ تو پہلے پاک ہو کر آؤ، پاکی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات فرمایا فاسباغ الوضوء فی الصبرات، فرمایا مشقت کے اندر صحیح طریقے سے وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے
جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جو گناہ کیے، اللہ رب العزت اس مشقت کے وقت میں تمہیں وضو کرنے کے اوپر، مکمل صحیح طریقے سے وضو کرنے کے اوپر اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا فرمایا وَانتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ عام طور تے ہوتا کہ لوگ آسن مسیدی میں بس کڑی دار دیکھتے رہ سو، یا قاری صاحب کو تھے، مولوی صاحب کو تھے، اس کو ٹونڈنے لگ گئے سو۔ حالانکہ صاف طور پر فقہائے کرام نے لکھے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب تک بندہ جماعت کے انتظار میں صف میں خاموش بیٹھا رہتا ہے، نہ مطلب ذکر کرے، نہ تلاوت کرے، کوئی کام بھی نہ کرے، دنیا کی بات نہ کرے، سب میں آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، جب تک بیٹھا رہے گا اللہ پاک اس کے نام اعمال کے اندر نماز کا ثواب لکھتے رہے گا۔ اور فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا۔ ایک نماز آ گئی اور اگلی نماز ہے، اس ہستے میں تیار رہواں، پہلے سے وضو کر کے، پہلے سے صحیح طریقے سے تیاری کر کے، جی ہاں بھاگ ہو گئی، بندہ مسجد کے اندر آ جائے، اے نہیں جماعت کھلتی ہے پھر دوڑ دھاند ہے۔ فرمایا جو آدمی یہ عمل کرتا ہے، اس کا یہ عمل بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے جتنے گناہ کیے ہوتے، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ تیسرا عمل وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، فرمایا تیسرا کام جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، جو تمہارے گناہوں کے لیے معافی کا سبب بنتا ہے، تمہاری نافرمانیوں کو تمہارے نام اعمال سے مٹانے والا ہے، فرمایا وہ یہ کہ جو آدمی اپنے گھر سے چل کر، پیدل چل کر مسجد کے اندر آتا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کی تھی جو دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آیا کرتا تھا۔ میں تو سارے کو زیادہ ثواب اس کو ہے، کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اس کے جتنے قدم ہیں، تمہارے جتنے قدم بنتے ہیں اس کے قدم زیادہ بنتے ہیں، تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تین کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یاد کر لو، پہلا کیا؟ وضو صحیح طریقے سے، مشقت جدو مشکل ہوئے وضو کرنا، اتھے بھی صحیح طریقے سے وضو کرنا۔ گرمیاں پہ آدمی باہاں تے بھی پانی صحیح طریقے سے پاندا ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے مطلب مزہ آتا ہے نا۔ آج کل سیالے ذرا بانے نکی نکی کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو مشقت کے اندر کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ دوسرا، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا، جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ اور تیسرا عمل فرمایا پیدل چل کے جماعت کے لیے مسجد میں آنا۔ یہ عمل تین ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، او میرے صحابہ سنو، وہ کون سے تین عمل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ فرمایا پہلا عمل فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، دوسرا فرمایا سلام کو عام کرنا، اور تیسرا صَلُّوا اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جس وقت لوگ سوئے ہوئے اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ جڑا آدمی چاہتا ہے اللہ دے ہاں بڑے درجے بلند ہو گئے، سن او اترے کم کرے، ایک مسکینہ کو کھانا کھوالے، سلام کو عام کرے۔ سلام یہ ایسا عمل ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتے تھے لیکن کبھی کر نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہل کر لیا کرتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم تھی، مت تسی سے انتظاری بچو افلانا مو کو سلام کرے۔ حضور سے بڑا کوئی اس کائنات کے اندر ہے؟ جب وہ صحابہ اکرام کو سلام کیا کرتے تھے، پھر میں تو تسی کی اس انتظاری بچو نے فلانا سلام کرے، مڑا خوریا لگ دے، مڑا پاتریا لگ دے، مڑا اقدار ہے امو کو کرے نا سلام نا۔
خود سلام کی عادت ڈالو، چھوٹوں کو بھی کرو بڑوں کو بھی کرو. اور ایک عمل جس کی بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر، اور اس عمل کو میں اور آپ شروع کر دیں، یقین جانیں گھر کے اندر برکتیں شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ اسی کرا میں جلتے ہیں نا، ایک کرا دا دروازہ نہ کھڑکا دے، یہ بھی غلط ہے. اپنے گھر کا بھی دروازہ کھٹکھٹا کر جانا چاہیے. آگے کیا پتا ہے کون بیٹھا ہوا ہے، کس حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. دوسرا، دروازے سے اندر جاؤ تو السلام علیکم کہو. السلام علیکم کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گھر سے بے برکتی کو نکال دیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی شروع. ایک عمل فرمایا کھانا کھلانا، مسکینوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان کو کھانا کھلانا. اور دوسرا عمل فرمایا کہ سلام کو عام کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ راز کی نماز پڑھنا. کس کی نماز پڑھنا؟ ہاں، یہ نہیں مسیتی میں راتی آدھی راتی مسیتی میں چاہ کے سپیکر لا کے آدمی لا کے سے اللہ الہ الا اللہ لوگوں کو دس یار مطلب ہے میں جاگ گیا. یہ راز کی نماز ہوتی ہے، پردے کی نماز ہوتی ہے. اس وقت استغفار، توبہ کرنا، اللہ کے ہاں سر بسجود ہونا، یہ اللہ کے ہاں درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. تیرے گلا یہ بھی یاد ہو گیا، تیرے ایکڑی مسکینوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہو اس وقت کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. لیکن ایسی پڑھنا کہ کسی کو پتا ہاں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو. کچھ آدمی کو عمل ایسے بھی ہونے چاہیے جڑے بندے دے درمیان تے خدا دے درمیان راز ہو. ہاں کل قیامتی والے دڑے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک ایک بندے کو اس کو کوئی نیکی بھی نہ ہو سی، کوئی نیکی بھی نہ ہو سی. اللہ پاک اس اپنے دربار دے اندر بلا سی آسی ہاں بھائی 10 کوئی نیکی شیکی ادھر ادھر کر دیکھی، کوئی نیکی بھی نہیں. پھر اللہ پاک اپنے خاص خزانے میں جو اس کی ایک خاص نیکی کر سی جڑی اس بندے کو بھی یاد خدا سی ایک دیڑے تو مڑے کو ڈر کے تو اے عمل کیتا سا میں استعمال کر رہے دے اس تا صرف مکو پتا سا مڑے علاوہ اور کسا کو بھی پتا نہ سا. اے مڑا تے توڑے درمیان راز آسا تو تے پھل گئے لیکن مکو یاد ہے. اللہ پاک آسی جو لائی توڑے کو کوئی عمل بھی نہیں نہ توڑا اے عمل مڑے کو محفوظ آسا جل جنتا کو. اللہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے. اس واسطے کوئی کام ہے جی بھی کرو جڑے اللہ کے درمیان اور بندے درمیان کیا ہون راز ہون. اسی آج سارے وہی کام کرتے ہیں جڑے یار لوگوں نے نظروں میں اسی کیا ہو گئے سن، بزرگ ہو گئے سن، خدا دی نظروں میں آئیں یا نا. اچھا یہ 6 باتیں ہو گئی ہیں. آگے اما المنجیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے انسانوں سنو نجات دینے والے 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا فالعدل فی الغضب والرضا، غصے کی حالت میں اور فرمایا رضا کی حالت میں، دونوں حالتوں کے اندر عدل و انصاف برتنا. یہ فرمایا نجات دینے والی چیز ہے. والقصد فی الفقر والغنا، فرمایا دوسرا عمل جو نجات دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر فقر ہو یا غنا ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، میاں روی اختیار کرو. اے نہیں جی مطلب ہے مجھ سارے پیسے آ گئے تو پاس ہوں سخی بنے تو کھول گیا، اور جب پیسے ختم ہو جائیں تو پھر ہاتھ باندھ لے دوسروں کے آگے. نہیں، میانہ روی، درمیانی چال، ہر حالت کے اندر انسان ایک حال کے اندر رہے. یہ شریعت میں انسان کے لیے پسندیدہ عمل ہے اور یہ نجات دینے والا ہے. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا علانیہ کے اندر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. فرمایا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے دربار میں نجات دینے والا ہے. سامنے بھی خدا خوفی ہوئے تے خفیہ طور تے جس ٹائم انسان ہوئے تے اتھے بھی خدا خوفی ہوئے. اور یہ ایسا عمل ہے اللہ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا او دنیا کے انسانوں، جو بھی تم میں سے
اس دنیا کے اندر میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچا لیا، میں اللہ کا رب اعلان کرتا ہوں، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ آگے 3 عمل فرمایا ہلاک کرنے والے، اما المہلکات، فرمایا فہول متبعن، خواہشات کا تابع ہو جانا، اپنا نفس کا تابع ہو جانا، نفس جو کچھ کہتا ہے بس وہ کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ فرمایا یہ بندے کو کل قیامت والے دن محشر کے میدان میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے آنے لگے حضرت جی گالے جی ہے کہ میں اتنا باندھا نا، تسی وظیفے دستے ہوتے، ذکر دستے ہوتے، فلانا کام کرتے ہوئے، مڑے کو اتنے کام نہیں ہوتے، کوئی شارٹ کٹ کام دسو، بس میں اس کو پکڑ کے نہ ساری زندگی کرتا رہا تو جنتا کو دلتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ بھی تو حکیم الامت تھے نا۔ اصل میں حکیم دا لفظ آج کل اتنا بدنام ہو گیا جس کی یاد ہی نہیں، حکیم آہو تے لوگ ہی سمجھتے نا پھکیاں بیچتے ایسے۔ حکیم سے مراد کہ وہ روحانی علاج کرنے والے، امت کا روحانی علاج کرنے والے تھے، مجدد اسلام تھے، اور اللہ نے علم کا بھی پہاڑ بنایا تھا، تقوی کا بھی پہاڑ بنایا تھا، اور 1400 کتابیں اس بندے نے لکھی ہیں، 1400 کتابیں لکھی ہیں، اتنا اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھا تھا علم بھی۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیتا، فرمایا اچھا تو آزر شارٹ کٹ راستہ دستا، فرمایا ایک پیر اپنے نفس تے راکھ تے دعا جنتا میرا، ایک پیر کو تھرا اپنے نفس تے راکھ دعا سیدھا جنتا میرا۔ اور اس گلا کو کار جل کے ذرا ایک تسی جس ٹائم سکون میں چوسو نا تو اس گلا کو سوچی ہو، واقعی ایک پیر آدمی اپنے نفس تے راکھنا تو دعا سیدھا جنتا ہی بچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما المہلکات فہون متبعن، فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا خواہشات کا متبع ہو جانا ہے، اور دوسرا فرمایا شخ مطاع، بخل اختیار کرنا ہے، بخیلی کرنی ہے، اللہ سن جے کے دیتے دے اس کو خرچ نہیں کرتا، بس سمال رکھتا ہے، اس کو گن دے، آج 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 3 لاکھ ہو گیا، ادھر بھی نہ لائیں، ادھر بھی نہ لائیں، ادھر لایا، وہ پیسے مک کے سن ادھر نہ لائیں فلانا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یہ بخل کرنے والا ایسا کنجوس آدمی، مکھی چوس آدمی، فرمایا اس کا یہ بخل بھی اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی بہتات نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، قبروں پہ پہنچائے ہو، لیکن تو سب کو اس کی پرواہ نہ ہوئی کہ اے اللہ سنتے تاسات ہے، اللہ دے ناتے خرچ بھی، اس لیے اگر اللہ نے دے رکھا ہے نا تو اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ بھی کیا کریں۔ مسجد میں، مدرسے میں کوئی غریب مسکین آ جائے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ فرمایا تمہارے پاس مانگنے والا اگر کسی کسا کوڑے تے چڑھ کے آتا ہے اس کو بھی خالی نہ بھیجو، اس کو بھی کیا کرو کچھ نہ کچھ دو، باوجود اس کے کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آ کے تم سے اگر سوال کر رہا ہے اس کا سوال بھی رد نہ کرو۔ تو کنجوسی اور بخل یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ اپنے اندر عجب، اپنی گل مڑی گل صحیح ہے، دوسرے کی گل، دوسرے کسی کا مشورہ نہ ماننا، دوسرے کسی کی بات نہ ماننا، اپنی بات کو اوپر کرنا، اپنی ٹانگ اوپر کرنا، فرمایا یہ بھی بندے کو ہلاک کرنے والے عمل ہے۔ کتنی گلاں ہو گیاں؟ 12 گلاں ہو گیاں، انہاں کو یاد کر کنو، اس تے عمل کرو، اللہ مو کو تو سارے کو عمل دی توفیق نصیب کرے۔